پیش خدمت ہے شہرنامہ آواز۔ شمالی کوریا نے بین الاقوامی پابندیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بحر الکاہل میں ہائیڈروجن بم کا تجربہ کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ کو جنونی شخص قرار دیا ہے۔ شمالی کوریا کے وزیر خارجہ ری یونگ ہو نے نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک بحر الکاہل میں انتہائی طاقتور ہائیڈروجن بم کا تجربہ کر سکتا ہے۔ ری یونگ ہو نے انتہائی سخت ریمارکس میں ٹرمپ کو بھونکنے والے کتے سے بھی تشبیہ دی۔ ادھر شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے امریکی صدر کو جنونی شخص قرار دیتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات نے شمالی کوریا کے ایٹمی ہتھیار بنانے کے فیصلے کو صحیح ثابت کر دیا ہے۔ سرکاری میڈیا پر جاری کردہ بیان میں کم جونگ نے کہا کہ ٹرمپ کو اقوام متحدہ میں اپنی حالیہ تقریر کا پورا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ٹرمپ کے بیانات سے ہم خوفزدہ نہیں ہیں، بلکہ یہ ثابت ہو گیا کہ میں نے جس راستے کا انتخاب کیا وہ درست ہے۔ ٹرمپ نے پوری دنیا کے سامنے میری اور شمالی کوریا کی توہین کی ہے اور تاریخ کا جارحانہ ترین اعلان جنگ کیا۔ شمالی کوریا رد عمل میں سخت ترین جوابی کارروائی کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا پر نئی پابندیاں عائد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ شمالی کوریا کو مکمل تباہ و برباد کر دے گا۔ ٹرمپ نے کم کو ان کے راکٹ مین بھی کہا جو کہ خود کش مشن پر نکلا ہوا ہے۔ واضح رہے کہ شمالی کوریا نے رواں ماہ کے شروع میں بھی ہائیڈروجن بم کا زیر زمین تجربہ کیا تھا، جسے ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور قرار دیا گیا تھا۔ اس تجربے کی وجہ سے زیر زمین وسیع پیمانے پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ ادھر جیسے کو تیسا بھارت نے اقوام متحدہ کے فورم پر کچھ ایسے ہی کیا کہ جمعرات کو بھارت نے کہا کہ پاکستان ٹیررستان ہے، وہ دہشت گردوں کی صنعت چلا رہا ہے اور انہیں دنیا بھر میں بھیج بھی رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے جمعرات کو اقوام متحدہ کی تقریر میں ایک بار پھر کشمیر کا مسئلہ اٹھایا۔ عباسی نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ کشمیر میں خصوصی سفیر کو تعینات کیا جائے۔ اسی وقت انہوں نے الزام لگایا کہ بھارت مسلسل کشمیر کے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، ان کی جدوجہد کو کچل رہا ہے۔ بھارت کی اقوام متحدہ میں فرسٹ سیکرٹری انام گمبھیر نے کہا کہ یہ خود حیرت کن بات ہے کہ جس ملک نے اسامہ بن لادن اور ملا عمر جیسے دہشت گروہوں کو پناہ دی، وہی ملک خود کو دہشت گردی سے متاثر بتا رہا ہے۔ پاکستان اب دہشت گرد ہے، وہ دہشت گردوں کی فیکٹری کی ڈرائیونگ کر رہا ہے اور دنیا کو انہیں برآمد کر رہا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کا دوسرا نام بن گیا ہے۔ پاکستان کی زمین کو مکمل طور پر خوفناک بنایا گیا ہے۔ گمبھیر نے کہا کہ دہشت گردی پاکستان میں کھلی سڑکوں پر چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے اور ہم کو انسانی حقوق کے تحفظ کی تقریریں بتائی جا رہی ہیں۔ پاکستان صرف تباہ کن سوچ چھوڑنے کے بارے میں بات کر سکتا ہے، یہ پوری دنیا کی مصیبت کا سبب ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر انشاءاللہ مل لیں گے۔ خدا حافظ۔